Assalamualaikum to all of you. This is Masuma Imam, and today's topic is behaviorism. So, first psychologist or behaviorist was Edward Lee Thorndike. Okay, he was born in 1974 and died in 1949. After completing his studies, Thorndike moved to Harvard University. अच्छा, जहाँ पे उन्होंने विलियम जेम्स से मिले और वहाँ पे उन्होंने बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो है वो सेटअप करवाई थी. ठीक है, वहाँ पे थॉर्नडाइक ने जो है जेम्स को स्टडी किया और वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए जेम्स के फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस के वर्क के ऊपर. ठीक है, उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड में जो है वो लैब सेटअप की और वहाँ पे उन्होंने चिक्स के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया. लेकिन उसके बाद वो जेम्स के हाउस ट्रांसफ़र हुए. वहाँ पे उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जो कि काफ़ी मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट जाना जाता है, जो कि पज़ल बॉक्स के नाम से इंट्रोड्यूस है. ठीक है, अच्छा जी. अब जो था कि थॉर्नडाइक ने जो है लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है फॉर्मुलेट करवाए थे और कि किस तरह से लर्निंग जो है टेक प्लेस होती है. ऑन द अदर हैंड कि थॉर्नडाइक ने ये एफ़र्ट जो है की थी कि किस तरह से प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो एक्चुअली जो है वो टेक प्लेस होता है. बिफोर वी लुक एट दोज लॉज के पहले अगर हम ये देखें उससे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसेप्ट ऑफ लर्निंग जो था वो थॉर्नडाइक ने प्रपोज करवाया था. ठीक है, यानी कि लर्निंग जो है वो टेक प्लेस भी होती है, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस होते हैं. ठीक है, जो एसोसिएशन के दरमियान पाए जाते हैं, जो एसोसिएशन की वजह से कनेक्ट होते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम लर्निंग जो है वो टेक प्लेस होती है टू वे से, जो कि लॉ ऑफ लर्निंग कहलाते हैं. द फर्स्ट लॉ ऑफ लर्निंग इज़ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट. Law of effects is a law where we followed by satisfaction of stamped individuals. ठीक है, जहाँ पे हम जो है लर्न करते हैं थ्रू रिस्पॉन्सेस दैट हाउ थिंग्स अफेक्ट्स ऑन आवर थिंग्स, कि जिस तरह से अगर परफॉर्मेंस को कोई रीइंफोर्समेंट दी जाती है, कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन पैदा होती है जिसकी वजह से वो रिवॉर्ड को हासिल करने के बाद उस एक्ट को जो है वो लर्न कर लेता है. अब जैसे होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनिमल है, वो कोई काम करता है तो उसकी रिवॉर्डिंग में उसको फूड मिल जाता है. अब जो उसको फूड मिला है उसकी वजह से उसने वो एक सीख लिया है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, व्हाटएवर इट इज़. ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कंक्लूड करवाया इसमें. द सेकेंड वन इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज वेयर दिस इज़ द लॉ जहाँ पे हम एक्सरसाइजेस थ्रू जो है वो किसी चीज़ को लर्न करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी रिपीटेडली डूइंग सेम थिंग अल्टीमेटली यू लर्न इट. ठीक है, आप एक चीज़ जो है अगेन एंड अगेन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो चीज़ सीख जाओगे. ठीक है, यानी कि जैसे कि आप एक चीज़ बार बार अटैम्प्ट करते रहते हैं, वो आपकी आदत बनती रहती है और माइट बी पॉसिबल कि वो आदत बन जाए आपकी, लेकिन उससे पहले आप वो चीज़ सीख जाते हैं. अच्छा, जो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है वो थॉर्नडाइक का जो है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पैवलव के लॉ ऑफ कंडीशनिंग बाय रीइंफोर्समेंट से. और जो थॉर्नडाइक का सेकंड लॉ है वो सिमिलर है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जो कि है वो जेम्स की थ्योरी ऑफ हैबिट ऑफ फॉर्मेशन ड्यू टू रिपीटेशन से सिमिलर है. यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट इज़ सिमिलर टू पैवलव्स लॉ ऑफ कंडीशनिंग बाय रीइंफोर्समेंट एंड द सेकंड लॉ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज़ सिमिलर टू जेम्स थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन ड्यू टू रिपीटेशन. ठीक है, एज मेंशन अर्लियर थॉर्नडाइक ने बात की थी पज़ल्स बॉक्स की एक्सपेरिमेंट की. अब हुआ ऐसा ये कि वो बॉक्स पज़ल बॉक्स था जो एक डोर से कनेक्टेड था और उसके अंदर लीवर लगा हुआ था. एक स्ट्रिंग थी जो कि लीवर के साथ अटैच थी कि जो अगर मतलब उस स्ट्रिंग्स को पुल किया जाए तो डोर ओपन हो जाएगा बॉक्स का. अच्छा जी, हुआ ये कि कैट को उस एक्सपेरिमेंट के बीच में यूज़ किया गया था, तो कैट को जो है बॉक्स के अंदर ट्रैप कर दिया गया था. सो इट वॉज़ वेरी हार्ड टू escape क्योंकि डोर क्लोज था. द ओनली escaping पॉसिबल थी कि
اگر ڈور کو جو ہے وہ اسٹرنگ کے تھرو کھولا جائے. اچھا جی, تو پھر مطلب وہ اسٹرنگ تبھی پل ہوگی جب مطلب بلی کے پنجے جو ہیں وہ اس کے اوپر آئیں گے اور پھر ڈور اوپن ہو جائے گا اینڈ شی اسکیپڈ. اچھا, تو جب کیٹ جو ہے وہ بوکس کے اندر رکھی تو نمبر آف ٹائم مطلب تھا کہ کیٹ نے ٹرائی کی وہاں سے نکلنے کی, لیکن وہ فیل ہوتی رہی ہر بار. بیسڈ آن دا آبزرویشن تھورڈنگ کیم اپ ود ہز لا آف لرننگ, کے مطلب کافی زیادہ کوششوں کے بعد پھر اسے سیکھ لیا کہ جیسے وہ لیور کو پریس کرتی ہے اپنے پنجوں سے تو دروازہ کھل گیا, اور جب دروازہ کھلا وہ باہر آئی تو اس کو فوڈ ملا. سو دس از دا ایکٹ شی لرنڈ تھرو دس ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے, سو یہاں پہ جو ہے تھورنڈائک کا یہ لا آف لرننگ کا جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا. پھر تھورنڈائک نے جو ایمفسائز کیا تھا کنسیپٹ آف امپورٹینس آف لرننگ, کے مطلب لرننگ کی امپورٹینس کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایمفسائز کیا تھا, جو کہ کہا جاتا ہے ریسنسی ایفیکٹس. اچھا جی, اس کے اندر دیکھا اس نے کہ جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس نے کیٹس کے اوپر وہ ایکٹ تھا جس کے اندر ری انفورسمنٹ ملی تھی اور وہ کوئکلی لرن ہو گیا تھا. فار ایگزامپل کہ جیسے کیٹ کو ریوارڈ مل گیا فار دا لاسٹ ایکٹ وچ از پرفارم ان سیریز آف ایکٹ, کہ اس نے کافی زیادہ ایکٹس کیے اور پھر جب ایک پہ جا کے اگر وہ کامیاب ہوگی تو اس کو ریوارڈ ملا. This is the thing, and the other thing is he further experimentation on different things and observation, ٹھیک ہے, on law of exercise and اس نے اس طرح سے جو ہے لا آف افیکٹ کو بھی موڈیفائی کیا. اس کے بعد اس نے جو ہے لا آف بلانگنگنیس کو بھی پرپوز کروایا, اور اس کے بعد اس نے ایکسپلین کیا دس از اینیمل لرننگ. اچھا جی, لا آف لرننگ لا آف بلانگنگنیس جو ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے سچویشن جو ہے ہوتی ہے سیکھنے کی, اور کس طرح سے ہم اس کے ساتھ بلانگ کر کے ایک چیز سیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ کیٹ کافی زیادہ باکس کے اندر رومنگ کر رہی تھی اور وہ موونگ کر رہی تھی اپنے پنجوں کو, اور اس کے بعد پھر اس نے سیکھا, لرن کیا کہ کس طرح سے لیور کو پریس کر کے اس نے باکس سے باہر آنا ہے. اچھا, تھورنڈائک نے جو کلاسیفائڈ ہوا ایز اے بیہیویئرسٹ, کہ جسٹ بیکاز کہ اس نے ایکسپلین کیا لرننگ کو ایز اے سائیکولوجیکل فنکشن ان بیہیویئرسٹک سچویشن اینڈ بیہیویئرزم ٹرم. سو ہی ڈڈ ٹرائی ٹو لک ان دا کانشیسنیس, انہوں نے کانشیسنیس کو بھی بیچ میں اسٹڈی کیا, اور تھرو بیہیویئر آف اینیملز اینڈ ود دا بیہیویئر آف لیونگ آرگنزم لائک ہیومنس. سو دس از دا ورک آف Thorndike here. Assignment to all of you, this is Nasuma Imam and today's topic is same behaviorism, and now we discuss further about Albert Weiss. Actually Albert Weiss was an earlier behaviorist who was born in 1879 and died in 1931. He was born in Germany and he came to America when he was very young. He studied and worked for his rest of his life in America. مطلب ساری زندگی پڑھائی بھی وہیں کی اینڈ ورک بھی امریکہ میں ہی کیا. therefore he considered to be an American behaviorist, چونکہ پھر یہ American behaviorist کہلایا جاتا ہے. اچھا جی, one of the most important argument of Weiss is that there is no mental forces. اچھا جی, جیسے کہ یہاں پہ کوئی مینٹل فورسز نہیں ہوتی جو ہم فزیولوجیکل فورسز یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ فزیکل فورسز جو ہے فزیکل فورسز ہی ریڈیوسیبل ہوتی ہیں. ان ادر ورڈز آل مینٹل فورسز جو ہے اسٹڈیڈ کی جا سکتی ہیں اگر ہم فزیولوجیکل جو ہے تھنگس کو اپروچ کریں اور ان کو یوز کریں تھرو ایکسٹرا آرڈینری فورسز, جو کہ اکثر اسٹڈیز نہیں کی جاتی تھرو آرڈینری سائنٹیفک میتھڈز آف انکوائری, کہ مطلب آرڈینری سائنٹیفک میتھڈ سے ان کی انکوائری نہیں کی جاتی ایکسٹرا آرڈینری فورسز کی, جو کہ ہمیں سائیکولوجیکل اپروچ کرتی ہیں کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور ٹو اسٹڈی دا مینٹل اور فزیولوجیکل اسٹیٹس either. So another contribution of Albert Weiss is that he also noted
دا امپیکٹ آف سوشل فورسز آن اے پرسن. ہی سے کہ سوشل فورسز کا جو ہے ایک انسان پہ بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جو ہر بندہ ہے جو اس کا بیہیویئر جو ہے سوشل فورسز کی وجہ سے امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب دا مینس از دیٹ کہ سوشل انوائرمنٹ اور جہاں پہ ایک انڈیویژول رہتا ہے وہ سب جو ہے بیہیویئر پہ جو ہے اس کی بیہیویئر پہ اس کی تھنکنگ میں جو ہے انفلوئنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, گرانٹیڈ دیر فور ہی ریگارڈیڈ انہوں نے جو ہے ہیومن بینگس کو جو ہے پروڈکٹ آف بایولوجیکل اینڈ سوشل فیکٹر کہا کہ ایک انسان جو ہے وہ بایولوجیکل اور سوشل فیکٹرس سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیومنس جو ہیومن ہے وہ بایولوجیکل اور سوشل ہے ان نیچر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے سائیکالوجی کو جو ہے وہ کہا گیا تھا بایو سوشل سائنس. یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ اس نے فوکس کیا بایولوجیکل پروسیسز آف لرننگ کا اور ہیومن بیہیویئر کا سوشل انوائرمنٹ کے ساتھ کہ کس طرح سے رسپانسبل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا جی, the next one is Edward Holt. Edward Holt was another early behaviorist who was born in 1873 and died in 1947. He was at two of its top universities in America, Harvard and at Princeton. اچھا جی, وہ ایگری تھا کنٹمپریری پوائنٹ آف ویو پہ جو کہ امریکہ کنٹیننٹ میں سائیکالوجی کے طور پر امریکن کنٹیننٹ میں سائیکالوجی کے لیے یوز کیا جا رہا تھا کہ جیسے ایک سائیکالوجی شوڈ بی کنسرن اٹس ود دیز ڈائریکٹلی آبزرویبل فیکٹس اینڈ ڈیٹا کہ مطلب سائیکالوجی کو جو ہے آبزرویبل فیکٹ سے اور اس کے آبزرویبل ڈیٹا سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنسرن کرنا چاہیے وداؤٹ کہ کوئی قیاس آرائیاں کی جائیں یا خود سے جو ہے وہ سائیکالوجیکلی امیجنیٹیو تھنگس جو ہے وہ کوڈ کی جائیں. تو بہتر ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آبزرویبل فیکٹ اور ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کریں. سو ہیئر ہولڈ پرپوز سائیکالوجی کنسرن از سیفرٹ بیہیویئر میں انہوں نے اس کو کنسرن کیا اور اکارڈنگ ٹو ہیم بیہیویئر جو ہے وہ ٹو فیکٹرس کا ریزلٹ. فرسٹ ون از لرننگ. سو لرننگ جو ہے وہ تب ٹیک پلیس ہوتی ہے جب ایک آرگنیزم جو ہے وہ کسی انٹرنل یا ایکسٹرنل اسٹیمولیشن کی وجہ سے ایکسپوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی انٹرنل کوئی چیز ظاہر ہوئی ہے, کوئی نالج ظاہر ہوئی ہے یا کوئی ایکسٹرنل اسٹیمولس اس کے سامنے ظاہر ہوا ہے. اٹ وڈ بی نیو اور اٹ کوڈ بی ڈفرینٹ. سو ڈفرینٹ مین از ہیئر کہ مطلب کوئی پہلے سے ایکسپیرئنس تھا تو وہ ایکسپیرئنس اگین ہوا ہے لیکن اس کی نوعیت اس کی جو افیکٹ تھا وہ ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے, تو ایکسپیرئنس نہیں ملا ہے. اس طرح سے جو ہے اگر آرگنیزم پہ جو ہے ایکسپوز ہو تو وہ لرن کرتا ہے اس سے. فار ایگزامپل کہ انٹرنل اسٹیمولس میں ہنگر آتی ہے, تھرسٹ آتی ہے, اور ایکسٹرنل اسٹیمولس میں ہیٹ ہے, کولڈنس ہے, اور آرگنیزم بیہیونگ رسپانسبل اور جو آرگنیزم ہے جو کوئی لیونگ تھنگ ہے اس کو جو ہے ان اسٹیمولس کے اوپر رسپانس کرنا پڑتا ہے تھرو بیہیو. سو دس از لرننگ. ٹھیک ہے, سو سیکنڈ ون از کینالائزیشن تھرو بیہیویئر. کینالائزیشن از اے ریزلٹ. ٹھیک ہے, جو چیزیں ہم بچپن میں لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہے وہ ہمارے فردر بیہیویئر کو پروڈیوس کرنے میں کافی انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیں سائیکالوجی کی اسٹڈی کے دوران بچپن کے ایکسپیرینسز کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے. وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کہ ہمارے کوئی ایکسٹرنل یا انٹرنل اسٹیمولس ہم پہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے بیہیویئر کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از دا ورک آف ایڈورڈ ہولٹ here. So second scientist is Walter Hunter. This is the third earlier behaviorist who was born in 1889 and died in 1953. And he proclaimed that he started with dealing in psychology of experiences. کہ انہوں نے جو ہے سائیکالوجی کو ایکسپیرینسز کے تھرو ڈیل کرنا اسٹارٹ کیا اور سائیکالوجی کو بیہیویئر کے اندر شفٹ کر دیا.
یعنی کہ انہوں نے پہلے سائیکالوجی کو ایکسپیرینسز کے تھرو ڈیل کرنا اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سائیکالوجی کو بیہیویئر کے تھرو اسٹڈی کرنے لگ گئے. اچھا جی, والٹر سیٹ کے انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ رول پلے کرتے ہیں پرسنس کے بیہیویئرس کے اور اس کی عادتوں کے درمیان میں, ٹھیک ہے. اور جو ہنٹر نے ایکسپیریمنٹل میتھڈ چوز کیا وہ بھی ایز اے میتھڈ آف انویسٹیگیشن چوز کیا, جہاں پہ اس نے جو ہے ایک ٹیمپریری میز ڈیولپ کی ایکسپیریمنٹ کے لیے, اور جو ٹیمپورل میز تھی وہ یوز کی گئی تھی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کروانے کے لیے, جہاں پہ اینیمل جو ہے وہ الاؤڈ کیے گئے تھے کہ وہ فائنڈ کرے کہاں پہ ہے فوڈ, کہ فوڈ کہاں پہ ہے. تو وہ ایک طرح کی میز پزل تھی جس کے اندر سے ان کو مطلب ایک آبسٹیکلز مل رہے تھے اور ان کو پار کر کے پھر ان کو فوڈ ملتا تھا. تو دیز آر تھنگز وچ ہی یوزڈ فار ایکسپیریمنٹل میتھڈ اور یو کین سے دا میتھڈ فار انویسٹیگیشن. تھا یہ کہ جو اینیمل تھے وہ فیملیئر ہو گئے تھے پیس سے, ٹھیک ہے. تو پھر ان کو بعد میں کافی زیادہ ٹرائلس کے بعد کافی کم ٹائم لگا فوڈ تک پہنچنے میں, ٹھیک ہے. ہنٹر نے جو ہے وہ کنکلوژن یہاں پہ ڈرا کیا بیسڈ آن آبزرویشن اینڈ ہی کنڈکٹ ایکسپیریمنٹ, پھر کہ جو اینیملز ہیں وہ ٹرائلس کے بعد سیکھ جاتے ہیں, ایکسپیریمنٹس کے بعد سیکھ جاتے ہیں کہ جب ان کو پہلی بار زیادہ ٹائم لگا فوڈ ڈھونڈنے میں, لیکن اس کے بعد ان کو کم ٹائم لگا فوڈ تک پہنچنے میں. اب چونکہ کہ ہنٹر نے جو ہے بیہیویئرس لائک تھنگس کو ڈسکور کیا اور کنسیڈر کیا, دیٹس وائی ہی کنسیڈرڈ ایز بیہیویئرسٹ.